قرآن مجید میں ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، گفتگو کا، بحث کا۔ فرمایا گفتگو میٹھے انداز میں کیا کرو، موعظہ حسنہ، میٹھی نصیحت پیارے انداز میں، کہ سننے والے کو چوٹ نہ لگے، خواہ وہ فرعون ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کا دل مائل ہو، گھائل نہ ہو۔ دل کو زخمی کر کے کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہے دوستو، دل کو لوگ ہونے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ خود چوٹ کھا لے لیکن چوٹ دے نہیں۔ اب دیکھیے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے توحید پہ، اسلام پہ، دین پہ، حضور کی رسالت پہ، اور اس کے بعد اس تمام دلائل کا جو خلاصہ اور نتیجہ ایک جملے میں نکالا ہے، اس جملے پہ ذرا غور فرما لیں اور ان لوگوں کے رویے پہ بھی غور کریں جو بات بات پہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ بھئی اب ہم ہیں یا تم ہو، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گروہ یا ہدایت پہ ہے، اور ہم دونوں میں سے کوئی ایک گروہ یا ضلال مبین پہ ہے۔ اور ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ اور تم سے مراد کون ہے؟ کفار قریش اور ساری دنیا۔ یہ دیکھو ادھر ہم ہیں انا و ایاکم لعلی ھدی، یا ہم میں سے ایک گروہ ہدایت پہ ہے اور یا ہم میں سے ایک گروہ کھلی گمراہی پہ ہے، فیصلہ تم کر لو۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خلق کفار کو کفار نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، بلکہ انہیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں کہ تم سوچو کہ کھلی گمراہی میں میرا رسول مبتلا ہے یا تم۔ اب یہ گفتگو کا انداز ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ماڈرن لٹریچر سے واقف ہیں اور ماڈرن فلاسفی سے واقف ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دس از ہائٹ آف آبجیکٹیوٹی۔ اس سے زیادہ آبجیکٹیوٹی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل بے لاگ قسم کی بات کہ میاں اب یہ دلائل رکھے ہوئے ہیں، یا ہم گمراہ ہیں یا تم، یا ہم ہدایت پہ ہیں یا تم، اس کا فیصلہ کر لینا تمہارا کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف کے لیے، ایک ولی اللہ کے لیے، یا ایک روحانی شخصیت کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے مناظرہ کرے اور مناظرے میں جیت جائے۔ غزالی نے لکھا کہ مناظرہ کسی سے کرے اور اس میں جیت جائے، اس سے بڑا زہر ایک عالم کے لیے کوئی نہیں۔ مناظرے میں جیتنے کے بعد جو خناس اور جو شیطان اور جو کبر اور جو غرور اس کے دل میں ابھرتا ہے، اس کی ساری طاعات کو، عبادات کو، اس کی تواضع کو، انکسار کو، اس کی ہیوملٹی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے مناظرے سے ہی توبہ کرنی اور ساری مناظر تین چیزوں سے انہوں نے توبہ کی تھی، ایک مناظرے سے اور ایک یہ کہ میں کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ شاہی استاد تھے، یونیورسٹی کے چانسلر تھے، چھوڑ کے چلے گئے اور عہد کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا انہوں نے ایک اور بھی عہد کیا تھا، وہ بھول گیا، اسے کوئی یاد نہیں۔ بسم اللہ کریں گے۔